صفحہ نمبر 35۔ آیت نمبر ہے 9۔ آیت نمبر ہے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔ صدق اللہ مولانا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلی وحی اتری اس کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے کیا ہے۔ دو نبیوں کی پہلی وحی کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور سورہ علق اور سورہ مزمل و مدثر کے شروع میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا۔ اقرا سورہ علق پہلی وحی ہے، اور سورہ مزمل وغیرہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی ہے۔ ان دونوں نبیوں پر اللہ تعالیٰ کے ان دونوں افضل ترین رسولوں پر جب وحی اتری تو وہ وحی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی تعارف، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر وہ ساری وحی مشتمل ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کیفیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی جو اتری ہے اس کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی حالات کا سامنا تھا جیسے حالات سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ اور ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فرمایا تھا نا، بھتیجے تجھے تیری قوم نکالے گی، چونکہ جب بھی کسی شخصیت پر، کسی ہستی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس پہلی وحی کا میرے اور آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک پہنچ گئی موسیٰ کی بات، موسیٰ کا قصہ۔ اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا۔ یہ تفصیل کئی مرتبہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے فرعون کے شر سے بچنے کے لیے۔ اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی۔ مدین میں جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ان کے بکریاں باقی گھر کے معاملات سنبھالیں، اور اپنی بیٹی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ جب 10 سالہ مدت پوری ہو گئی، چونکہ مصر میں فرعون نے تو بنعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شر سے بچنے کے لیے مدین تشریف لے گئے تھے، اور جب 10 سال وہاں رہے تو مصر والا خطرہ بھی ٹل گیا۔ تو 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی والدہ اپنے اعزا و اقارب سے مل سکوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہاں سے نکلے تو ساتھ بیوی بھی تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے ساز و سامان جو چیزیں ہوتی، جب مصر آنے لگے تو قرآن میں بھی وہ الفاظ اشارہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے۔ سردی کا موسم تھا، جب راستہ بھولے تو ایک جگہ کوہ طور کے پاس جو ٹھنڈا علاقہ ہے رات آ گئی۔ اس زمانے میں اس طرح چونکہ جھونپڑیوں کا زمانہ تھا، سردی کی رات اس حالت میں گزارنا بڑا مشکل کام تھا۔ کچھ رستہ بھی بھول گئے تو خیمہ لگایا۔ خیمہ لگانے کے بعد اپنی اہلیہ کو اس میں چھوڑا تو دیکھا کہ چونکہ سردی تھی، آگ جلانے کی کوشش کی، آگ جل نہ سکی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے یہاں جہاں سے میں آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، پہاڑی کے اوپر فلاں جگہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، اور سورہ قصص میں ہے کہ میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس کو تاپ اور سیک سکیں سردی کے موسم میں۔ جب وہاں گئے تو وہاں جا کے پھر یہ کیفیت پیش آئی۔ یہاں بھی اشارہ ہے، سورہ قصص میں بھی ہے، اور 2-3 جگہ قرآن کریم میں ہے کہ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے غیر معمولی کیفیت دیکھی۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو ایک درخت کے اوپر آگ کو دیکھا، اور وہاں غیر معمولی کیفیات محسوس ہوئیں کہ یہ جو آگ ہے اس کی آنکھوں میں کوئی چبھن موجود نہیں ہے، اور انتظار میں رہے کہ یہ درخت کو جو آگ لگی ہے تھوڑی دیر میں اس کے کوئلہ بنے گا تو میں وہ لے کر جاؤں گا تاکہ اپنے خیمے میں آگ جلا سکوں۔ دیکھا کوئی کوئلہ نیچے نہیں ہے، تو اس کیفیت کو کافی دیر دیکھتے رہے، اور پھر تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے، چونکہ وہ تو عام آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی اور ایک نور کی کیفیت تھی۔ تو پھر اسی کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، چونکہ وحی کی آواز کی سمت کا پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اوپر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے نبی نے مختلف کیفیتیں بیان کی ہیں، کبھی وحی کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی ہوتی ہے، ہم تو پورے طور پر اس کو محسوس ہے۔ صحیح بخاری میں باب الوحی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر سب سے جو بھاری وحی ہوتی ہے نا، وہ ہے جب میں کسی گھنٹی کی آواز سنتا ہوں، سلسلۃ الجرس، جب میں اس جرس کی آواز سنتا ہوں تو وہ وحی کی سب سے وزنی اور بھوجل آواز ہوتی ہے۔ علماء لکھا ہے کہ اس کی آواز اس طرح ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں کافی ساری بنبناہٹ کر رہی ہو نا، ان کی جو بنبناہٹ ہوتی ہے، یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بھاری محسوس ہوتی تھی۔ تو وحی کی خاص کیفیت ہے جس کو کوئی عام بندہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کو بیان کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کے نبیوں کو ہی پتہ ہے۔ بہرحال انی آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، لعلی آتیکم منہا، میں وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے اس میں سے بقبس کوئی چنگاری لے کر آؤں۔ نمبر 2، او اجد علی النار ہدا، یا میں آگ کے پاس سے کوئی رہنمائی پالوں۔ چونکہ رستہ بھول گئے تھے، کہا کہ وہاں آگ جل رہی ہے، شاید کوئی قافلہ اور ٹھہرا ہو، ان سے پوچھ لوں کہ مصر کا راستہ کدھر کو ہے۔ فلما اتاہا، پھر جب آ گئے اس آگ کے پاس، نودیا یا موسیٰ، تو آواز دی گئی اے موسیٰ، آواز دی گئی
اے موسیٰ انی انا ربک، یقیناً میں ہی آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنا جوتا اتار دیجیے۔ ہر پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا انی انا ربک، تمہیں پالنے والا میں ہی ہوں، آپ اپنا جوتا اتار دیجیے۔ جوتا کیوں اتارا؟ مفسرین نے 3 وجہ لکھی ہیں، تینوں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو چونکہ وہ مقدس جگہ تھی، وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، ادب یہ تھا کہ جوتا اتار دیا جائے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے جوتے پر ناپاکی ہو، اتار دیا جائے۔ جیسے ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے جوتا پہن کر۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جوتا پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، احادیث میں اس کا ذکر ہے، اللہ کے نبی نے جوتا پہن کر نماز پڑھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ، اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، چونکہ یہودی جوتا اتار کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی میں چونکہ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا؟ فاخلع نعلیک، یہودی اسی سے اپنا جوتا اتار کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو۔ لیکن دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بغیر جوتا کے، جوتا اتار کے حضور نماز پڑھتے تھے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ جو بات حدیث میں آگے بس اس پہ عمل کر لو، اس کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی، وہ مسجد نبوی صرف ہمارے یہاں جس طرح پلاٹ کی نشاندہی ہوتی ہے نا، باقی زمین عام ہوتی ہے، اسی طرح مسجد نبوی تھی۔ جس طرح عیدگاہ کہہ لیجئے، ہمارے یہاں اب تو عیدگاہوں میں بھی پکی اینٹیں فرش لگ گئے ہیں لگنے، بالکل سادہ زمین تھی۔ اور عربوں کے یہاں گندگیاں رستوں میں اس طرح نہیں ہوتی تھی، پرانا زمانہ تھا، ریتلا علاقہ تھا، وہاں جوتا صاف ہوتا تھا، اور مسجد کی کوئی خاص ہیئت نہیں تھی، زمین ہی تھی، عام زمین پر۔ لہٰذا اگر کسی جگہ جنازہ ہو رہا ہے، کسی فصل میں، پیلیوں میں، عام گراؤنڈ میں، میدان میں، اور وہاں اگر آدمی کو اطمینان ہو کہ میرا جوتا نیچے سے پاک ہے، تو جوتا پہن کر اب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس پر بڑا اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی جوتا پہن کے نماز جائز ہے، انہیں کہو لاؤ پھر قالین پر آ کے پڑھ لو جوتا پہن کے، لے آؤ اپنا جوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، داؤد ظاہری ایسے ہی تھے، اہل ظواہر کچھ ایسے لوگ تھے، وہ بس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں نا اس کو لے لیتے، بس بالکل عقل نہیں لگاتے تھے۔ محدثین جو اس کی تشریح، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس جو ظاہر میں ہے، جو کیا ہے ظاہر میں ہے۔ اب عبدالوہاب نجدی سے بھی یہ غلطی ہوئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دائیں بائیں والی مسجد حرام نہیں تھی، بیت اللہ کا صحن پکا ریت تھا۔ سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کا صحن تھوڑا سا پکا کیا، عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بات۔ وہ بھی جب انہوں نے بیت اللہ مرمت کیا تو کچھ پتھر بچ گئے تھے، اب ان پتھروں کا کیا کریں؟ کہنے کہ چلو بیت اللہ کے دائیں بائیں لگا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ بالکل رڑے کھلے میدان میں، گراؤنڈ میں، عام ریتلی جگہ تھی، تو اس زمانے میں اونٹنیوں پر بیٹھ کر طواف بھی کر لیا جاتا تھا، اور اونٹنی پر بیٹھ کر صفا مروہ کی سعی بھی کر لی جاتی تھی۔ چونکہ صفا مروہ کی سعی جو ہے نا، یہ تو 1955 تک مسجد سے باہر تھی۔ سب سے پہلے 1955-56 میں عبدالعزیز نے اس کے اوپر تعمیر کروایا، وگرنہ صدیوں سے صفا مروہ کی جو سعی تھی وہ تو کھلے میدان میں تھی، ٹھیک ہے گاڑی پہ کر لو۔ اب چونکہ حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، عبدالوہاب نجدی آئے، انہوں نے کہا جی حدیث میں میں تو اسی طرح کروں گا۔ اب پتھر لگ چکا تھا، اب اونٹنی پر طواف کر رہے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اونٹنی پر بیٹھ کر کیا کیا ہے؟
اب دائیں بائیں پتھر لگ چکا ہے، بیت اللہ کے صحن بن چکے ہیں، اب ان کی اونٹنی پیشاب بھی کر رہی ہے، لید بھی کر رہی ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرے عرب علماء نے ان کو ٹوکا، کہنے لگا نہیں جی بس حدیث میں ہے۔ تو اب ان سے غلطی کیوں ہو گئی کہ ظاہری حدیث کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ظاہری حدیث کو۔ حدیث جب بیان کی جاتی ہے اس کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت محدثین کرتے ہیں۔ اس کی بھی محدثین کیا کرتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے اس ماحول میں فرمائی، اس کا یہ سباق تھا، اس سے آگے یہ تھا۔ مثلا ایک میں مثال دے دوں، اب ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، تو اگر اس کو آواز محسوس نہ ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب یہ تو پھر سب کو کھلی چھٹی دے دو۔ اور بعض لوگوں نے اس ظاہری حدیث کو دیکھ کر یہ کہا، لیکن محدثین نے جب امام نووی و دوسرے اہل علم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث نارمل لوگوں کے لیے نہیں کہی تھی، ایک صاحب تھے، ان کو مرض تھا اور ان کو وسوسہ کی شکایت تھی، ان کو ہر وقت یہ شک پڑتا رہتا تھا کہ میرا وضو، وہ وسوسہ کے مریض تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے وسوسہ کو دور کرنے کے لیے کہا کہ چونکہ تجھے وسوسہ کا مرض ہے اور تجھے ہر وقت ہی شک پڑتا رہتا ہے، جب تک تجھے یقین نہ ہو اس وقت تک تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے۔ تو اب بعض لوگ میں نے خود ایک صاحب کو، ہم طالب علم تھے، وہ اس طرح کے بڑے بس جو حدیث سن لی بس ضدی مزاج تھا ان کا، نہیں جی حدیث سے آ گیا، اب جوتا لے کے نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کی انتظامیہ نے پکڑ لیا، کہنے لگا جی حدیث بیچا ہے، میں تو حدیث بخانا۔ اب مسجد کے خادم نے گریوان سے پکڑ کے گھسیٹا اس کو، اس نے کہا جی یار تو حدیث بھی لے جا اتھوں تو خود بھی لے جا، نکل اتھوں۔ اب یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ اب حدیث کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے حدیث کو کس طرح پیش کیا؟ غلط طریقے سے پیش کیا۔ بہرحال یہاں فرمایا فخلعنا علیک، کہ آپ کیا کر دیجئے اپنا جوتا، اور یہیں سے بھائی نماز جنازہ میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا، نماز جنازہ جب عام جنازگاہ میں ہو رہی ہو یا عید کی نماز کسی میدان میں ہو رہی ہو جہاں عام مٹی عام میدان ہو، اور وہاں اگر کسی آدمی کو اپنے جوتے کے پاک ہونے پر یقین ہو تو وہ جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث کا تعلق حضور کے زمانے سے سادہ زمین سے ہے، ہمارے یہاں جدید زمانے کے قالینوں سے صاف ستھری اس سے نہیں ہے۔ بہرحال نماز جنازہ کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اگر کسی کا جوتا، چونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ زمین پر رگڑنے کی وجہ سے جوتا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بھی جتنی زمین پر جانور پیشاب کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا سورج کی شعاؤں کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی میدان میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ اب میں احتیاطاً جوتا اتار لیتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، جوتا اتار کے پاؤں اوپر رکھ لو، چونکہ فقہا نے فرمایا جب ایسی کوئی موٹی چیز جس کے اندر سے پانی سرایت نہ کرتا ہو، اگر اس کی کوئی ایک سمت ناپاک ہو تو اوپر والی سمت پاک، جیسے دیکھیں یہ پھٹی ہے، اس کے اندر سے پانی سرایت نہیں کرتا۔ اگر اس کا نیچے والا حصہ ناپاک ہے، اس کو اگر بچھا کے اوپر والا حصہ پاک ہے، اس پر نماز پڑھ لی جائے تو کیا ہے؟ نماز بالکل ٹھیک ہے، نماز بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ میں ایک جگہ جنازہ پڑھانے گیا، یہی چونکہ وہ ایک مشرک پیر صاحب تھے، ان لوگوں نے ان کو نماز جنازہ پڑھانے نہیں دیا۔ میں تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بالکل آگے نہیں ہوتا، بہت احتیاط کرتے ہیں، نماز جنازہ نہ پڑھانا ہو، ہماری تو کوشش ہوتی ہے آخری صف میں کھڑے ہوں جب تک کوئی اصرار نہ کرے۔ وہ رسا نے اصرار کر کے مجھے کھڑا کر دیا، اب ان پیر صاحب کو غصہ تھا کہ مجھے نماز جنازہ نہیں پڑھانے دیا۔ میں ابھی جوتا نکال ہی رہا ہوں، آدھا پاؤں نکالا ہے، انہوں نے پھر بھی شور مچا دیا، جوتے سے نماز نہیں ہوتی مول صاحب، تو انہوں مسئلے کا نہیں پتا۔ وہ جو میزبان تھے، میزبان بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا یار تم خاموش ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ اب میں نے وہاں خاموشی اختیار کی، چونکہ میزبانوں نے اس کو ٹوک دیا کہ بھئی آپ چپ کرو،
یہ تھوڑا بہت دین کو سمجھتے ہیں طالب علم میں، اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تم چپ کرو. لیکن اب میں وہاں جوتا پہن کے نماز پڑھا سکتا تھا کہ نہیں؟ پڑھا سکتا تھا. اگرچہ اس کا مقصد تو دل کی بڑھاس نکالنا تھا، لیکن عموماً یہی ہے کہ اگر کوئی جوتا پہن کے نماز پڑھ لے نماز جنازہ تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں. اگر جوتا پاک ہو، عام میدان میں ہو، تو بھائی جوتا پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں اگر کسی کو یہ ہلکا سا بھی خدشہ ہو کہ میرا جوتا ناپاک ہے تو وہ بہتر کیا ہے، جوتا اتار کے اوپر کیا کرے. ہاں میں نے جب نماز جنازہ پڑھانی ہو، میں پھر لوگوں کو چونکہ عموماً مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا تو میں پھر تو بالکل ہی جوتا ایک طرف رکھ کے نماز پڑھاتا ہوں، چونکہ لوگوں کا مسئلہ پتہ نہیں. اتنی دیر میں کہتے ہیں، وہ شیخ سعدی نے کہا نا، اتنی دیر عراق سے تریاق آئے گا، اتنی دیر میں سانپ کا ڈسا مر جائے گا، اتنی دیر میں لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں گے، اتنی دیر میں لڑائی ہو کے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جانی ہے کہ مولوی صاحب نے جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھا دی ہے. کس نے، جب لوگ اس طرح کے معاملات میں آتے ہیں، کون حدیث سنتا ہے، کون مسئلہ سنتا ہے؟ تو ایسے موقع پر احتیاط ہی کرنی چاہیے. دیکھیے جی، تو فخلعنا علیک، آپ کیا کیجئے، اپنا جوتا اتار دیجئے. انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں. آپ مقدس وادی. وانا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میں نے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ منتخب کر لیا ہے. یہ بات ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ نبوت کا تعلق اپنی محنت سے نہیں ہے، یہ صرف کس کا انتخاب ہے؟ یہ دنیا میں بدبخت ہمارے خطے کا یہ کانا خبیث مرزا قادیانی ہوا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ نبوت اپنی محنت سے بھی مل سکتی ہے. اس لیے نبی، میری بات سننا، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا. قادیانیوں میں دسیوں نہیں سینکڑوں بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. قادیانیوں میں میں خود ابھی چند مہینے پہلے ایک شخص سے ملا ہوں، وہ قادیانی ہے، اب بھی قادیانی. میرے ساتھ قادیانی پر اس کی بحث چل رہی تھی. اس نے کہا جی نبوت کا سلسلہ کوئی بندے یوں ہی آتا ہے تو یہ کیفیات میرے اوپر بھی ہیں، میں بھی نبی ہوں. میرے سامنے اس نے یہ کہا، میں بڑا حیرت میں آیا. وہ تو پھر میرے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی جب اس پر ایک ان کی جو قادیانیت کتاب ہے، اس میں جب یہ تفصیل پڑھی نا کہ قادیانیوں کے یہاں نبوت جو ہے وہبی چیز نہیں ہے، کسبی ہے، اپنی محنت سے ہے. پھر مولانا نے اپنے زمانے کے بہت سارے قادیانیوں کے نام دیے کہ ہندوستان کے یہ لوگ بھی مرزا قادیانی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر اندازہ ہوا کہ ان کے دسیوں لوگ کیا کرتے ہیں نبوت کا، یہ کیا کہتے ہیں، نبوت اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے. جتنے وہ ہے نا ان پڑھ سے، کند ذہن سے، وہ 2-4 دن ذکر کرتے ہیں تو دماغ میں کوئی الٹی سیدھی کیفیت آتی ہے تو سمجھ کیا لیتے ہیں، اب نبی ہو گئے. اللہ تعالیٰ بدترین اس گمراہی سے ہم سب کے حفاظت فرمائے. یہاں فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو کیا کر لیا؟ چن لیا، منتخب کر لیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، آپ غور سے سنیے جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے. اب اصل بات یہاں، یہ تو آداب تھے، اصل بات یہاں سے شروع ہوئی. انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ اور کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. فاعبدنی، بس آپ میری ہی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. یہاں فرمایا انی انا اللہ، میں ہی کیا ہوں؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا ذات کا تعارف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی نام ہی ہمارے سامنے رکھتے ہیں. بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اور اللہ کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے یہاں خدا کا لفظ بولا جاتا ہے، بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن عادت ڈالی جائے کس کی؟ لفظ اللہ کی. لفظ اللہ خود اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ استعمال. باقی خدا جتنے بھی ہیں وہ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اب الحمدللہ یہ عادت لوگوں، پہلے کچھ عرصہ پچھلے اس میں لوگوں کے اہل علم کے جو مضامین دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ خدا کا استعمال کرتے ہیں. خدا 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 نے یہ فرمایا. اب آہستہ آہستہ
مزاج یہ بن رہا ہے، اور ہماری بھی عادت ہونی چاہیے بھائی ہم کون سا لفظ استعمال کریں اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی آئے تو ہماری زبانوں پر خدا کی جگہ آنا چاہیے اللہ۔ اگرچہ بہت سے لوگ خدا کو کہتے ہیں جی یہ کہنا جائز نہیں، حقیقی معنی میں وہ فارسی لفظ ہے، وہ خود آ سے ہے۔ کس سے ہے؟ خود آ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے ہیں، اس کو کسی نے اللہ بنایا۔ اور ہمارے یہاں ازلی اور ابدی کی بھی بھائی کیا ہے، یہی تشریح، وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن پھر بھی لفظ اللہ بہتر ہے۔ انی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، پس تم میری ہی بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔